ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اسلامی تاریخ کا یہ بہت عظیم دن ہے جسے دنیا عید الاضحیٰ کے نام سے جانتی و پہچانتی ہے. تمام جہاں کے مسلمان اس دن عزم کرتے ہیں کہ اے مولا سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے. ہم وہ ہیں جس کا کچھ نہیں اور تو ہے جس کا سب کچھ ہے، تو تیری راہ میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور قربانیاں کیا ہیں؟ صرف قربانی نہیں پوچھا تھا، قربانیاں، جان، مال، احساس، آرزوئیں، تمنائیں، سب کچھ اس کی راہ میں قربان. اور اسے یہ قربانی بہت پسند ہے کہ تو سب کچھ میرے لیے لے کے آیا ہے، تو تو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ میرے یہاں بھی جو کچھ ہے سب تیرے ہی لیے، اس لیے کہ خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو میں نہیں آ رہا. اسی کو کہنے والے نے اپنے لفظوں میں کہہ دیا کہ محمد سے وفا دے دے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن تھوڑا سمجھ لیں تو اچھی طرح سے. آج کے دن نماز کے بعد قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. جو قربانی کر سکتا ہے اور پھر اس نے نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں کی، تو اسے عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کس بات کے لیے آ رہا ہے عیدگاہ میں؟ کیا شکر ادا کرے؟ من وجد ساعتا فلم یطح فلا یعذب مصلانا. جو اتنی گنجائش پاتا ہے کہ قربانی کر سکے، اس کے باوجود بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں کہ ہمارے مسلح میں آئے. کس بات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ اس قربانی کی قبولیت اتنی تیز ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر پائے. ابھی قربانی کے جانور کا خون زمین تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے در اجابت تک پہنچ گیا. پہلے قبول ہو. ویسے یہ خون بھی نہیں پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا، لیکن جو آپ کی حسن نیت ہے وہ پہنچ جاتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ودماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. خدا تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا، یہ سب یہیں رہ جاتا ہے. تم وہ استعمال کرتے رہو. یہ پہنچتا کیا ہے؟ تمہاری وہی حسن نیت کی اے اللہ سب کچھ تیرا ہے، تیری راہ میں قربان. یہ حسن نیت جو آپ کی اچھی نیت وہ قبول کر لی جاتی ہے. اچھی نیت سے کرو قربان. اسی لیے جب کبھی آپ دیکھیں گے آنکھ کھول کے، یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور نے اسے سنت ہی کہا. احناف کے ہاں واجب ہے، اس لیے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے قربانی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دیا. کوئی چیز نہیں چھوڑی. یہ میں بیان کر چکا ہوں اور آپ سن چکے. بال بچوں کو وادی غیر سیسرا میں لا کے ڈال دیا. کون ایسا کرے؟ خود اپنی جان کی باری آئی تو آپ کے حوالے کر دیا اپنے آپ. کہا تیری محبت میں اگر جانا ہے آگ میں تو آگ میں بھی جائے.
اور جب حکم ہوا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو وہ بھی کر کے بتایا. کون کرے گا بیٹے کو ذبح, اور کون بیٹا ذبح ہوگا؟ 2-4 بات بھی بیٹے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے باپ کی. انہیں پتا نہیں کہ باپ نے کیسے پالا, تو جب خود باپ ہوں گے تو تھوڑا سا سمجھیں گے. اس سے پہلے کون باپ بیٹے کو ذبح کرے گا, اور کون بیٹا باپ کی چھری کے نیچے آئے گا؟ لیکن وہ بھی کر کے دکھایا. کچھ باقی رہا کہ جسے قربان نہ کرے. تو یہ یادگار, ہر چیز کی قربانی پیش کرو جہاں ضرورت پڑے, جان کی, مال کی, آل کی, اولاد کی, احساسات کی, ہر چیز کی قربانی ہے. صرف جانور کی قربانی نہیں کی اس لیے کر کے فرصت لے لو, سب قربان. حالانکہ کسی دن کہتے ہیں ان کے نام پاک پر دل جان مال, یہ سب قربان کیا, نچ دیا, سب نچ دیا, پھر تجھ کو کیا, جیسا انہوں نے کیا تھا سب کر دیا. تو یہ قربانی خوشی سے کرو. لیکن ایک بات کا اہتمام آپ ضرور, کہ ہمارا کوئی بھی عمل اپنے یا غیر کی تکلیف کا سبب نہ بنے. اس بارے میں ہماری کمزوری کچھ زیادہ ہی ہے. کوئی بھی ہمارا عمل, قربانی نہیں اور کوئی عمل, بدنمائی نہیں ہونی چاہیے, بری رسم بری راہ نہیں لیتے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں بنی چاہیے. اور بات بات میں الجھنے کی عادت چھوڑو. ہر بات میں ذرا سی بات موتی نہیں الجھ جاتے. جیسے کوئی جب کسی سے نہیں جیتتا تو گدھے کا کانا دے, دھوبی سے نہیں جیتا گدھے کے کانا, تو کہا کسی پہ غصہ نہیں دکھایا تو کہا چلا مسجد کے خادمی پہ دکھا دیں گے غصہ. سب چھوڑو, یہ بات بات میں الجھنا چھوڑ دو. سب سے اچھے مسلمان کی جو تعریف حضور نے کی ہے وہ یہی, اس کی زبان و ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. خاص طور سے ان بڑے دنوں میں جس میں عام طور پر مغفرت ہو رہی ہے, سب گناہ معاف ہو رہے ہیں, خطائیں معاف ہو رہی ہیں, اور بے پناہ بندوں کو انعام مل رہا ہے, اچھی طرح سے قربانی کر رہے ہیں. کوئی چیز بدنمائی کا سبب. پہلے میں سمندر پر چلنے جاتا تھا, اب بڑی مشکل سے مسجد میں چل پاتا ہوں, تو وہاں میں نے دیکھا, میں کہیں بھی دیکھتا ہوں تو اس سے تھوڑا سبق لیتا ہوں. کوئی بھی چیز کسی سے, کہ کچھ باہر کے لوگ آئے تھے, ان کے یہاں سک پرستی عام ہے, کتے کے لیے پھرتے تھے, تو چلتے پھرتے راستے میں اس کتے نے پخانہ کر دیا. پٹ سے اس نے پیچھے کوئی سب نکالا اور اسی وقت اٹھا لیا, اس نے ایسا صاف کیا, اسی وقت صاف کیا. تو میں دیکھتا رہا, ذرا سا وہ, یہ عام چلنے کا راستہ ہے, یہ آدمی کا راستہ کیسا صاف کیا اس نے, ذرا سا, ایک ذرا بھی تو نہیں چھوڑا, ایک دم صاف کر دیا. اور یہاں آدھا راستہ ادھر سے بند کر دیا, آدھا راستہ یہ گلی قبرستان بنا دیا ہے, یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ موٹر سائیکل والا ادھر کھڑا دونوں بات کرتے ہیں, کوئی بھیجا رہ گیا آپ کے پاس, یہ صرف راستہ آپ کا ہے, یہاں کھڑے ہو کے اجازت دار بن کر کے یہاں گفتگو کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے آپ لوگوں نے, یہ کون سی راہ چل پڑے ہیں؟ ہم لوگ یہاں جب چلتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے چلتے, اگر نکل گئے تو زندگی نہیں مل گئی. ذرا سیکھو بابا, سمیٹو اپنے آپ کو, کسی کو اتنی تکلیف کیوں نہیں. ادھر سے دنیا گزر رہی ہے, پوری انسانیت گزر رہی ہے, اپنے گزر رہے ہیں بیگانے, ہم کو دیکھ کے کیا کریں گے, کیا تہذیب سیکھی ہے. راستے کو تب صاف کرو, تم ان کا راستہ صاف کرو, قدرت تمہارا راستہ صاف کر دے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے.